بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی پریس کانفرنس دو موضوعات پہ مشتمل ہے اور ان سے قبل غزہ پر جو اسرائیلی دہشت گردی ہوئی ہے اور درجنوں فلسطینی شہید ہوئے، ان کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور عالمی طاقتوں کو اس ریاستی دہشت گردی کے روکنے اور خاتمے کے لیے پرزور اپیل کرتا ہوں تاکہ اس خطے میں امن قائم ہو سکے اور فلسطینیوں کو نہتھے فلسطینیوں کو مزید ظلم و ستم کا نشانہ بننے سے روکا جا سکے۔ ثانیاً، عراق کی سرزمین پر جو مسلح گروہوں نے ایک خلافت اسلامیہ کا اعلان کر دیا ہے، ہم اس اقدام کی مذمت کرتے ہیں۔ اور حکومت پاکستان کو آگاہ کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے ظلم، کرپشن اور جمہوریت دشمنی اور عوام دشمنی ختم نہ کی اور از خود سٹیپ ڈاؤن نہ ہوئے یا عوامی جمہوری آئینی انقلاب کے راستے میں رکاوٹ بنے تو خطرہ ہے کہ دہشت گرد گروہ کہیں اس قسم کا اقدام پاکستان کی سرزمین پہ بھی نہ کر دیں، اور ہم ایسے ہر اقدام کی مذمت بھی کریں گے، مزاحمت بھی کریں گے۔ اس ملک کو آئینی ملک رکھنے اور حقیقی جمہوری ملک بنانے اور عوام کے حقوق کی حفاظت کرنے اور معتدل پرامن سوسائٹی کو قائم کرنے اور اقوام عالم میں پاکستان کو باعزت مقام دلوانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ صرف ایک راستہ وہ آئینی جمہوری عوامی انقلاب ہے۔ آئینی جمہوری عوامی انقلاب ہی ایک راستہ ہے جو اس ملک کو امن دے سکتا ہے، جس ملک کو ترقی دے سکتا ہے، جس ملک کو دہشت گردی سے پاک معتدل معاشرہ دے سکتا ہے، جو اس ملک کو ترقی کی راہ پر اقوام عالم میں بلند مقام دے سکتا ہے، اور جو اس ملک کے 20 کروڑ عوام کو خوشحالی دے سکتا ہے۔ اور یہ وہ آئینی جمہوری اور عوامی انقلاب ہے جس کا نعرہ بلند ہو چکا ہے اور کسی بھی وقت انشاءاللہ تعالی یوم انقلاب کا اعلان ہونے کو ہے۔ عوام تیار رہیں، یہ ناؤ اور نیور کا وقت ہے۔ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی شکل میں ریاستی دہشت گردی اور بربریت کی صورت میں ہمارے کارکن خون شہادت دے کر اس عظیم عوامی انقلاب کی بنیاد رکھ چکے۔ یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، اور یہ انقلاب نہ لانا شہداء کے خون سے بے وفائی ہوگی، اور یہ بے وفائی انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگی۔ عوام کو اٹھنا ہے، تیار ہونا ہے، اس کال کا انتظار کرتے رہیے جس دن آئینی عوامی جمہوری انقلاب کی وہ خان صاحب بہتر جانتے ہیں اور اس کی وضاحت وہ خود کر سکتے ہیں۔ مجھے اس وقت تک اس سونامی کے مقصد کی سمجھ نہیں آئی۔ اتنا پتہ چلا ہے کہ وہ اس سے سونامی کے ذریعے انتخابی اصلاحات چاہتے ہیں۔ ہمارا ایجنڈا انتخابی اصلاحات سے بہت بڑا ہے۔ انتخابی اصلاحات سے
اس ملک کا نظام نہیں بدلے گا۔ آپ 5 مرتبہ نئے الیکشن کمیشن بنا لیں انتخابی اصلاحات کے ذریعے، شریف برادران کے پاس اتنی لوٹی ہوئی دولت ہے کہ وہ 5 مرتبہ پورے الیکشن کمیشن کو خرید سکتے ہیں۔ ان کی بائنگ پاور، قوت خریداری کا کوئی شخص اس ملک میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ الیکشن کمیشن بدلواتے رہیں گے، وہ خریدتے رہیں گے۔ ایک پورا نیٹ ورک ہے۔ انتخابی اصلاحات دراصل ایک پیچ ورک ہے، پینٹنگ ہے۔ اس سے غریب کو روٹی نہیں ملے گی، بے گھر کو گھر نہیں ملے گا، بے روزگار کو روزگار نہیں ملے گا، انہیں مدتوں انتظار کرتے کرتے مر جانا ہوگا۔ ایک ٹھوکر سے اس نظام کو ختم کرنا اور اقتدار آئین پاکستان کے مطابق، یہ میں آئین پاکستان کے پریمبل کے پہلے آرٹیکل بات کر رہا ہوں، جس کے مالک اور مختار اللہ کی طرف سے عوام پاکستان بنائے گئے ہیں، اور موجودہ حکمرانوں کو انہوں نے منتخب کر کے یہ ذمہ داری دی تھی اس آئین کے تحت کہ وہ ان کی جان کی حفاظت کریں، مال کی حفاظت کریں، عزت کی حفاظت کریں، انہیں گھر دیں، انہیں روٹی دیں، انہیں کپڑا دیں، انہیں مکان دیں، انہیں علاج دیں، انہیں غریب مفت تعلیم دیں، ان کی عزت نفس بحال کریں، ان کے معیار زندگی کو بلند کریں۔ یہ سپرد کیے گئے تھے سیکرٹ ٹرسٹ کے طور پہ یہ فرائض۔ یہ معنی تھا بائی لیٹرل اس ایگریمنٹ کا جس پر آئین قائم ہوا۔ حکمران جن کو عوام نے بھیجا وہ سارے وعدوں سے منحرف ہو گئے۔ انہوں نے نہ عوام کی جان کو تحفظ دیا، نہ عوام کے مال کو تحفظ دیا، اس کی جگہ کڈنیپنگ اور اغوا برائے تاوان کا نظام جاری ہے۔ جان کو تحفظ دینے کی بجائے ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی کو رواج دیا گیا۔ عزت و آبرو کو تحفظ دینے کی بجائے گینگ ریپ کا نظام جاری ہے۔ ہر 3 منٹ میں عزت لٹتی ہے حوا کی بیٹی کی۔ بے گھر کو گھر نہ ملا، روزگار نہ ملا، لاکھوں ملینز کی تعداد میں نوجوان ڈگریاں لے کے دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ میں نواز شریف صاحب اور ان کی حکومت سے پوچھتا ہوں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ایمان سے کہہ دیجئے کوئی ایک قدم بھی اس ملک میں بے روزگاری کے خاتمے کے لیے سائنٹیفکلی پورے سسٹم کے تحت اٹھایا گیا ہو؟ اگر قرضے کی سکیم بنائی ہے تو اربوں روپے کا پیسہ اپنے گھر کے ہاتھ میں دے دیا ہے، آپ اپنی فیملی سے باہر کسی پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں۔ کسی بے گھر کو گھر دینے کا قدم اٹھایا گیا ہو، غریبوں کے علاج کا قدم اٹھایا گیا، مجھے بتا دیا جائے، اس سمت قدم ہی اٹھاؤ۔ ہاریوں بے زمین لوگوں کو زمین دی گئی ہو، 5 کروڑ ایکڑ سٹیٹ لینڈ پڑی ہے، ان کو زمین دی گئی ہو، عدل اور انصاف کو کوئک کیا گیا ہو، نسلیں مر جاتی ہیں، انصاف نہیں ملتا، اتنا مہنگا انصاف۔ غریب تو کیا متوسط آدمی بھی عدالت جا کر فیس ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو آئین نے جس اصول کے تحت آپ کو ذمہ داری دی تھی آپ نے پوری نہیں کی۔ آپ کا قیام اقتدار کے ایوانوں میں غیر آئینی ہو چکا ہے۔ اسمبلیوں میں اور ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم اور ایوان وزیر اعلیٰ میں آپ کا بیٹھنا غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، غیر اخلاقی ہے، ناجائز ہے، غیر جمہوری ہے۔ یہ اقتدار اور اختیار پلٹ کر عوام کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اب عوام انقلاب کے دن جس کی آواز آئے گی یہ اعلان ہوگا، اب تمہیں کک آؤٹ کر کے جس کو چاہیں گے اقتدار پر بٹھائیں گے۔ ہمارا انقلاب سونامی نہیں ہے، ہمارا انقلاب کل نظام کی تبدیلی ہے۔ آف کورس انتخابی اصلاحات اسی کا جز ہوں گی۔ سونامی اور انقلاب میں تضاد نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، جز اور کل کا فرق ہے۔ محض انتخابی اصلاحات سے 20 کروڑ عوام کا مقدر نہیں بدلا جا سکتا۔ ہم 20 کروڑ عوام کے مقدر کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ سو ہمارا ملک میں
اس آئین کے پہلے 40 آرٹیکلز کے مطابق ایک کلی تبدیلی ہے، کلی۔ دوسرا سبجیکٹ بڑا اہم، وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اوپر قائم کیا جانے والا ٹرائیبیونل، جس پر ہم نے مکمل طور پہ عدم اعتماد کا اعلان کر دیا تھا، ہم نے مسترد کر دیا تھا۔ ہمارے مسترد کر دینے کے بعد اس ٹرائیبیونل کی کوئی افادیت اور کوئی مقصدیت نہ رہی، وہ یک طرفہ ایک فراڈولنٹ کاروائی ہو رہی ہے۔ ہم نہ اس میں شریک ہیں، نہ ہم اسے قبول کریں گے، نہ اس کی کوئی ہے۔ مگر میں اس کے اسباب بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج جج صاحب سے مخاطب ہوں، جو اس ٹرائیبیونل کے ہیڈ ہیں، یک رکنی ٹرائیبیونل کے۔ عدم اعتماد جج صاحب کی ذات کی وجہ سے نہیں کیا، میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہی نہیں ہوں، مجھے نہیں معلومات ان کے بارے میں کون ہے۔ میں نے اس پروسیس کی وجہ سے، اور میں نے نہیں، پوری اے پی سی نے، آل پارٹیز کانفرنس نے مسترد کیا ہے، 50 پارٹیاں پولیٹیکل اور ریلیجس پاکستان کی۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ کوئی انکوائری، انویسٹیگیشن اور شہادت وزیر اعلیٰ پنجاب کے کرسی اقتدار پر بیٹھے ہوئے عادلانہ، منصفانہ، شفاف اور غیر جانبدارانہ نہیں ہو سکتی۔ اگر ٹرائیبیونل نے انصاف کرنا تھا تو پہلے دن مطالبہ کرتا وزیر اعلیٰ مستعفی ہو۔ میں جج صاحب آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کرسی انصاف پر بیٹھتے ہیں، مجھے آپ جواب دیں، الزام وزیر اعلیٰ پنجاب پر ہے قتل کی منصوبہ بندی اور قتل کے حکم کا، وہ خود اقتدار پر ہو، اس کا چیف سیکرٹری بھی برقرار ہو، اس کا ہوم سیکرٹری بھی برقرار ہو، اس کا انٹیریئر منسٹری بھی وزیر اعلیٰ کے پاس ہو، آئی جی بھی برقرار ہو، ڈی آئی جی بھی برقرار ہو، ایس ایس پی آپریشن بھی برقرار ہو، پوری چین آف کمانڈ بھی برقرار ہو اور پوری چین آف آپریشن بھی برقرار ہو، ایس ایچ اوز تک، جنہوں نے قتل عام کیا۔ مجھے جج صاحب آپ جواب دیں اپنے ضمیر سے پوچھ کر، آپ مولا علی شیر خدا کا نام لینے والے ہیں۔ مولا علی شیر خدا نے کہا تھا مظلوموں کا ساتھ دینا، ظالم کا ساتھ نہ دینا۔ آپ اس کرسی پر بیٹھ کر ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اگر مظلوموں کا ساتھ دیتے، بھلے آپ کو ہٹا دیتے، انہوں نے اب بھی ہٹانا ہے آپ کو، یہ پیشین گوئی دے رہا ہوں۔ چونکہ اب ٹرائیبیونل نے جو جے آئی ٹی بنائی، اس سے سانحہ لاہور کے ٹریبیونل نے وزیر اعلیٰ کی، رانا ثنا کی، پولیس اور انتظامی افسروں کی ان دنوں میں جو موبائل فونز تھی اس کا پورا ریکارڈ طلب کر لیا ہے، اور تمام رپورٹیں طلب کر لی ہیں۔ اس پر حکومت پنجاب کا نمائندہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل وہ چیخ اٹھا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ آپ روزانہ رپورٹ طلب کر کے مداخلت کر رہے ہیں جی آئی ٹی کے کام میں۔ تو حکومت پنجاب نے بھی آپ پر عدم اعتماد کر دیا ہے، چند دنوں کے مہمان ہیں۔ چونکہ آپ نے ٹیلی فون کالز کا ریکارڈ مانگا ہے، ان میں وزیر اعلیٰ کی کالز ہیں، وزیر اعلیٰ کے بیٹے حمزہ شہباز کی کالز ہیں، ان میں رانا ثنا، توقیر شاہ اور آئی جی سمیت سب کی کالز ہیں۔ وہ ریکارڈ آ جائے تو پکڑا جائے گا کس طرح قتل عام کا حکم ہوا۔ آپ نے وہ ریکارڈ مانگا ہے، اب آپ کے رجسٹرار کو پہلے بدل دیا گیا ہے، معلوم ہے آپ کو، پریس والوں کو پتا چل چکا ہے، ٹرائیبیونل کے رجسٹرار کو ہٹا دیا گیا ہے، آغاز ہو گیا ہے۔ اپنے بنائے ہوئے ٹریبیونل پر عدم اعتماد کر رہی ہے، چند چھوٹے سوال گوارا نہیں کر سکی یہ حکومت۔ بتا رہا ہوں کہ ٹرائیبیونل کے رجسٹرار کو، اس کا نام کیا تھا، جواد الحسن کو ہٹا دیا گیا ہے۔ He is no more registrar of this inquiry tribunal now، ہٹا دیا گیا ہے،
اور ہائی کورٹ سے بھی ہٹا کے کسی اور سول کسی ٹرائیبیونل پہ لگا دیا گیا ان کو. کیوں ہٹایا؟ اپنا بندہ لگائیں گے تاکہ آج کے دن تک جو ریکارڈ جمع ہوا ہے شہادتوں کا انہیں اپنے قبضے میں لیا جا سکے. یہ ان کی تاریخ ہے, یہ ان کی دیرینہ عادت ہے. ریکارڈ لیں گے اپنی مرضی کا, اس کو پڑھیں گے اور جو جو مواد اب تک شہادتوں میں ان کے خلاف جاتا ہے اس کو نکالیں گے, ریکارڈ ٹیمپرنگ کریں گے. رجسٹرار کو بدلنا پنجاب حکومت اور وزیر اعلیٰ کے قاتل ہونے کا ثبوت فراہم کرتا ہے. اور اگلا قدم اس ٹرائیبیونل کے جج کو بدلنے کا بھی ہو سکتا ہے. میں آج ریکارڈ پر بتا رہا ہوں. جج صاحب قبل اس کے کہ آپ بدلے جائیں, ہم تو شریک نہیں ہیں, نہ ہمارا اعتماد ہے. چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے آپ جواب دیں. آپ نے عمر بھر ججی کی ہے, مقتولین کی ایف آئی آر درج نہ ہو, کوئی انکوائری ہو سکتی ہے؟ جو قاتل ہیں, دکھائیں بیٹے, جو قاتل ہیں وہی, اس میں فائل تھی بیٹے, وہی مدعی. لطف کی بات یہ ہے جو قاتل ہیں وہی, یعنی ہوم سیکرٹری بھی, آئی جی بھی, ڈی آئی جی بھی اور تمام چین آف کمانڈ اور چین آف آپریشن قاتل برطرف نہیں ہوئے. ایک جنہوں نے قتل عام کیا, اور پورے پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا نے 14 گھنٹے تک دکھایا. آپ پوچھتے ہیں کہ منہاج القرآن اور عوامی تحریک کے لوگ شہادت کے لیے پیش ہوں, کیوں پیش ہوں؟ پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا 14 گھنٹے شہادت دیتا رہا ہے. اس سے بڑی گواہی نہیں ہے. آنکھوں سے دیکھو, کوئی گولی, یہ میڈیا ہمارا خریدا ہوا نہیں ہے, میرا میڈیا نہیں ہے. کسی میڈیا کی آنکھ نے دکھائی ہے کہ کوئی گولی ہماری طرف سے چلی ہو؟ جج صاحب آپ کو نظر نہیں آتا؟ بینائی ٹھیک ہے آپ کی؟ 14 گھنٹے کی فوٹیج دیکھیں. ہم نے روکا تھا انہیں کہ ہماری فائرنگ نہ دکھاؤ. ہماری طرف سے کوئی گولی 14 گھنٹے میں چلتی نظر نہیں آئے گی آپ کو, اور ساری گولیاں پولیس چلاتی نظر آ رہی ہے. اس کے بعد کون سی شہادت چاہیے؟ پھر یہی پولیس خود قاتل ہے, یہی پولیس خود مدعی بن بیٹھی ہے جو قاتل ہیں, اور قاتلوں نے خود ایف آئی آر کاٹ رکھی ہے, اور قاتل خود من گڑت شہادت دے رہے ہیں, اور قاتل خود من گڑت جھوٹے ثبوت فراہم کر رہے ہیں. ان بنیادوں پر بیٹھے آپ انکوائری کر رہے ہیں؟ جج صاحب آپ نے بھی قبر میں جانا ہے. کبھی تو نجف اشرف مولا علی کی بارگاہ میں جائیں گے, کبھی تو کربلا معلی امام حسین کے سامنے جائیں گے. کیا منہ دکھائیں گے جا کر؟ آپ کو آرڈر دینا چاہیے تھا سب سے پہلے ایف آئی آر کاٹی جائے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ایک ایف آئی آر ہو چکی دوبارہ نہیں ہو سکتی, جھوٹ بولتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں. سپریم کورٹ کی ججمنٹس دے رہا ہوں میں آپ کو. سپریم کورٹ 2001 غنوہ بھٹو کیس ہے, 3 ایف آئی آر کاٹی گئی, 2 پولیس نے کاٹی تھیں. متاثرین مطمئن نہیں ہوئے, آرڈر دیا کہ یہ ورشن جھوٹا ہے. ان کے حسب منشا تیسری ایف آئی آر کاٹی گئی. غنوہ بھٹو کیس میں 2001 میں 3 ایف آئی آر کٹی. سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. جج صاحب آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد سپریم کورٹ 2005 مسمات انوار بیگم کا کیس ہے. اس میں پہلی ایف آئی آر تھی, بیوہ کے ورشن پر دوسری ایف آئی آر کاٹنے کا سپریم کورٹ نے آرڈر دیا. 2005 سپریم کورٹ نمبر 297. اس کے بعد 2012 سپریم کورٹ, اس میں 300 LJ 380 محمد خالد پیٹیشنر ہیں اس کیس میں. اس میں بھی پہلی ایف آئی آر تھی جو پولیس نے کاٹی تھی,
اور مدعیوں کے اصل مجروحوں اور مقتولوں کے کہنے پر سپریم کورٹ نے آرڈر ایک اور ایف آئی آر کا دیا. یہ 2012 کا کیس دے رہا ہوں آپ کو لیٹسٹ. 3 ایف آئی آر کٹتی رہی ہیں. سارا جہان جانتا ہے کراس پرچے ہوتے ہیں, ایف آئی آریں کٹتی ہیں. جج صاحب پہلا آرڈر آپ کو ایف آئی آر کٹوانے کا دینا چاہیے تھا. آج بھی وقت ہے, آرڈر دو تاکہ جو ہمارے ملزم ہیں ان پر بھی جرا کر سکیں آپ. ہم تو نہیں آئیں گے جب تک شہباز شریف بیٹھے ہیں اور یہ سارے لوگ برطرف نہیں ہوں کہ قاتل کون ہے, منصوبہ بندی کس نے کی, کون کون شریک ہیں. رسپانسبلٹی فکس کی جائے. پھر 27 جون کو 7 دن کے بعد جب یہ جج مقرر ہو گئے, یہ موجودہ ٹرائیبیونل مقرر ہو گئے, 7 دن کے بعد نیا مراسلہ محکمہ داخلہ حکومت پنجاب نے بھیجا اور ان سے ذمہ داری فکس کرنے کا اختیار واپس لے لیا. کہ آپ اپنی انکوائری میں جو ایف آئی آر پولیس نے کاٹی ہے صرف اس پر واقعات کے اوپر بیانات لیں. ذمہ داری فکس کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے. جج صاحب اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ضمیر سے پوچھ کے مجھے جواب دیں, کیا یہ 2 نوٹیفیکیشن نہیں آئے؟ پہلے میں کہا گیا جب آپ نہیں بیٹھے تھے کرسی پر کہ ذمہ داری فکس کی جائے. جب آپ نے کارروائی شروع کر دی 7 دن کے بعد رسپانسبلٹی فکس کرنے کا مینڈیٹ واپس لے لیا گیا. مجھے اس سوال کا جواب دیں, شہباز شریف ذمہ داری قتل کی فکس کرنے کا مینڈیٹ واپس کیوں لیتا ہے؟ آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا. آپ یہاں تماشا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, مذاق کے لیے بیٹھے ہیں. عدل اور انصاف کے ساتھ, مقتولین کے خون کے ساتھ, شہداء کی شہادتوں کے ساتھ جب آپ سے مینڈیٹ ہی واپس لے لیا ہے کہ آپ قتل کرنے کے قاتل اور قتل کی منصوبہ بندی کی ذمہ داری فکس کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے, تو کیا کر رہے ہیں بیٹھے؟ میں نے آپ کو ریفرنس دے دیے, چاہیں تو مراسلے نمبر بھی میرے پاس ہے, میں نے ڈیٹس دے دی. بتا دیں آپ پبلکلی, کل بتا دیں, مراسلے دکھا دیں. کیا نہیں آپ سے واپس لیا گیا یہ مینڈیٹ؟ You don't have any mandate to fix the responsibility. So what are you doing now? What is the objective of this inquiry tribunal? Now what is the main job left for you to conduct here? You are totally unable to fix the responsibility of the whole incident. No question of justice, no question of inquiry, no question of investigation. ہمارے اسباب یہ ہیں, ہماری کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں کہ عدم اعتماد کیا ہے. بس یہ 2 بیسک سبجیکٹ تھے جو میں نے آج کر دیے. اب اگر آپ پوچھنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. دیکھو, ہم گولیاں چلا کے بندوق کے زور سے خلافتوں کے قائم کرنے کے قائل نہیں ہیں. پرامن جد و جہد کے ساتھ, عوامی مینڈیٹ کے ساتھ حکومت قائم ہو. وہ مینڈیٹ پاپولسٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ الیکٹرل بھی ہو سکتا ہے, وہ دونوں طریقے پاسبل ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ کل جو 1-2 دن پہلے فورینزک کی ٹیم آئی تھی, وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر, اور پھر وہ سپانسرڈ بھی ہے. جی, جو فورینزک کی ٹیم آئی تھی انہوں نے یہ کہا کہ سین کو پرزرو نہیں کیا گیا, تو کیوں اس جگہ کو پینٹ کیا گیا کہ فورینزک کی ٹیم نے اپنے سے خود بات بنائی ہے؟ کون سے فورینزک کی ٹیم آئی کہ جس جگہ پہ یہ انسیڈنٹ ہوا, گولیاں لگیں, اس جگہ پہ پینٹ کر دیا گیا ہے, اس لیے ہم فورینزک رپورٹ نہیں دے سکتے. کون سا پینٹ کیا ہے بھائی؟ آپ ہر روز پھرتے ہیں, ہم نے سڑکوں پر کوئی پینٹ نہیں کیا. آپ ابھی اٹھ کے چلے جائیں اور آپ دیکھ کر بتا دیں بھائی سڑکوں پر کسی نے پینٹ کیا, ہم نے تو کوئی نہیں کیا. گولیوں کے نشان بھی اس طرح ہیں, وہ تو بھائی گولیوں کے نشان بھی اسی طرح ہیں. سڑکوں پہ کوئی, سڑکوں پر لوگ گرے ہیں, شہادتیں ہوئی ہیں, اس کو کون پینٹ کرتا ہے؟ نہیں کیا.
اس کے پہلی بات تو میں ہر روز مشاورت کر رہا ہوں 4000 ایکٹیوسٹ ذمہ داروں کے ساتھ یونین کونسل لیول تک، اور میں کم و بیش اس پورے پروسیس میں 1 لاکھ ایکٹیوسٹ عہدیداران سے جو یونین کونسل تک ہیں، 1 لاکھ عہدیداران سے میں مشاورت ڈائریکٹ کر رہا ہوں۔ میں مشاورت میں بیلیو کرتا ہوں، میرا کام 8 منٹی نہیں ہے۔ کو سمجھ آئی ہے میری بات کی؟ 7-8 منٹی کام نہیں ہے۔ میں روزانہ گھنٹوں بیٹھتا ہوں، 1 لاکھ کارکنوں سے سوالات کر کے مشاورت کر کے ان کا فیڈ بیک لکھتا ہوں تاکہ مکمل مشاورت کے بعد ڈیٹ اناؤنس کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب ایک بات آپ سے پوچھنی تھی کہ ڈٹرمنٹ تو آپ ہیں کہ انقلاب آئے گا اور یہ چند ہفتوں میں آنے والا ہے، حساب بھی آپ نے بہت سے چکتا کرنے ہیں، تو آپ یہ بتائیے گا معذرت کے ساتھ کہ انقلاب کے بعد آپ ناشتہ جو ہے وہ سادہ پسند کریں گے یا 200-300 لاشیں گرانے کے بعد گردنیں کاٹنے کے بعد ناشتہ کیا کریں گے؟ دیکھیے بیٹے، میں اس وقت بھی جو میرا ناشتہ ہے تھرو آؤٹ مائی لائف صرف سفیدی لیتا ہوں، انڈے کی، ایگ وائٹ لیتا ہوں اور چائے کا کپ اور میڈیسنز لیتا ہوں، اسی طرح کا ہی ناشتہ چلے گا۔ وہ مشاورت وہ دیکھیے اس پورے پروسیس کا حصہ ہے ہماری مشترکہ جد و جہد کا، اور سب سے پہلے چودھری برادران مسلم لیگ قائد اعظم 10 رکنی پوری کور کمیٹی لے کے لندن آئے اور مشترکہ جد و جہد کا اعلامیہ سائن کیا، اور کم و بیش ہر روز یا ہر دوسرے روز تشریف لاتے اور شریک مشورہ ہیں، اور انشاءاللہ وہ اینڈ تک شریک مشورہ رہیں گے اور پورا حصہ رہیں گے اس کا۔ وہ تو خود ہر روز بتاتے ہیں وہ انقلاب کا حصہ ہیں۔ بیٹے جب ایسا کریں گے تو لا عمل پتہ چل جائے گا۔ پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتہ جائے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ لگ پتہ جائے گا۔ اچھا قاضی صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے بات کی ہے انقلاب کی، تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ جو ہے آپ کی بات بھی ہوئی تھی انقلاب کے حوالے سے، لیکن جو مشاورت تھی وہ اس طرح کی سے نہیں ہو پائی تھی۔ تحریک انصاف نے جو ہے 27 جون کو ہونے والے جلسے میں جو ہے اعلان کر دیا، انقلاب کا اعلان کر دیا تھا۔ آپ مجھے خفا بھی نظر آتے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ آپ کا انقلاب میرے چاند اس وقت تک تو میں نے ان کا اعلان میں انقلاب نہیں سنا۔ اس وقت تک وہ سونامی کہہ رہے ہیں اور انتخابی اصلاحات کہہ رہے ہیں، میں نے تو نہیں سنا۔ تو میں نے آپ کو یہ فرق بتا دیا ہے، وہ ان کا ایجنڈا ہے اور ان کا رائٹ ہے، دے آر رائٹ فل ٹو سے دیئر تھنگز اکارڈنگ ٹو دیئر پارٹی کنسنسس۔ ہمارا ایجنڈا تو بتایا انقلاب ہے، آئینی جمہوری پرامن مگر ٹوٹیلٹی ہے، پورے نظام کو بدلنا اور عوام کو اور یوتھ کو امپاور کرنا۔ آخری بات کہنا چاہتا ہوں، انقلاب کے بعد جتنے کرپٹ عناصر ہیں لاکھوں کی تعداد میں، وہ احتساب کے کسیڑے میں ہوں گے، اور پڑھے لکھے اعلیٰ تعلیم یافتہ تربیت یافتہ یوتھ فی الفور ان کی پوزیشن پہ اپوائنٹ کر دیے جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب جب یوتھ اپوائنٹ کر دیے جائیں گے، دے ول ٹیک پاور۔ ڈاکٹر صاحب جب موٹیو ایک ہے کہ ملک میں خوشحالی لانا ہے، اس نظام کو نہیں ماننا، تو یہ تحریک انصاف کا جو سونامی اور انقلاب آپ کا، یہ ایک پیج پہ آگے کیوں نہیں بہتری چاہتا؟ کیا مطلب اپنی سیلف میرے پروموشن چاند میں نے بہت سمجھا دیا ہے، ایک پیج پہ ہونے میں ہمارا انکار نہیں ہے۔ بیسک چیز یہ ہے کہ یہ چیز طے ہو جائے کہ ہم صرف انتخابی اصلاحات پر اکتفا نہیں کر سکتے۔ ہمارا انقلاب محض الیکشن کمیشن بدلنے اور 4 حلقوں کی دھاندلی کا مسئلہ حل ہونے سے ہمارا انقلاب نہیں آتا۔ ہمارا انقلاب 20 کروڑ عوام کے مقدر بدلنے کے لیے ٹوٹل چینج آف سسٹم سے آتا ہے، ان دا لائٹ آف دس کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ شکریہ جی۔ کوئی اور سوال ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے پریویس جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں آپ نے ارسلان افتخار کے بارے میں الفاظ کچھ استعمال کیے تھے، جس کے بعد شاید اسے کوئی شرم آ گئی اور اس نے ریزائن کر دیا، اور اب وہ عمران خان کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو سیاست کو گندا کیا جا رہا ہے؟ میں اس پر کمنٹ نہیں کروں گا۔ اس وقت میں نے کہا تھا کہ میں جس ریکارڈنگ پر اس کو مقرر کیا گیا تھا اس پر پوری پریس کانفرنس کروں گا،
وہ میرے پاس محفوظ ہے. میں نے بین الاقوامی ریسرچ کر رکھی ہے, کہاں کہاں شریف فیملی کی میٹنگز ہوئی ہیں, کن کن بین الاقوامی کمپنیوں سے ہوئی ہیں, کس کس ملک میں, کس کس شہر میں, کس کس ٹائم پر, کتنے گھنٹے اور کتنے منٹ تک, سب ریکارڈ ہے. یہ سارا کچھ کک بیک, کمیشن, پارٹنرشپ سیٹل کر کے اب یہ ٹینڈر کا فراڈ ہوگا. میں نے کہا تھا میں لاؤں گا, لیکن وہ چونکہ خود ریزائن کر کے سٹیپ ڈاؤن کر گئے, وہ سبجیکٹ ختم ہو گیا. انشاءاللہ یہ میں اگلے کسی وقت اس ریکورڈک کا یہ جو ان کی کرپشن کے حوالے سے میں سٹیپ بائی سٹیپ چلوں گا تو میں اس سبجیکٹ کو دکھاؤں گا. ڈاکٹر صاحب آخری چیز بتا دیجیے گا, اگر انقلاب آتا ہے تو یہ بتا دیجیے آپ کا ڈیزگنیشن کیا ہوگا, اور جو انقلابی سی ایم, انقلابی گورنر جو سب ہوں گے ان کے نام کیا ہوں گے, کیونکہ چودھری پرویز الہی ہمیشہ سے پنجاب پہ حکمران بننا چاہتے ہیں. میں نے کیا وہ انقلابی وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے؟ پہلے بھی کہا ہے, ہر ایک کی پوزیشن, ٹائٹل, ڈیزگنیشن اور جو اس کا منصب ہے وہ ہوگا جو عوام چاہیں گے, جو اس کی صلاحیت ہوگی, جو استعداد ہوگی, جو میرٹس پہ ڈیزرو کرے. عوام کے فیصلے سے, عوام کے فیصلے, ہر ایک کا, میرا بھی ایک ہی اصول, عوام کے فیصلے. ڈاکٹر صاحب انقلاب کے بعد یہ کھڑے ہو منوانا کن سے ہے؟ وہ کرپٹ لوگ رہیں گے نہیں. وہ طاقت انشاءاللہ اس طرح توڑ دی جائے گی جیسے چنے مروڑ دیتے ہیں. یہ انقلاب ہے, مکھن کھانا نہیں ہے. میں لفظ انقلاب بول رہا ہوں, اصلاحات نہیں بول رہا. آپ میری لینگویج کو سمجھیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. میں میرے چاند 1 لاکھ افراد تک, میں پہلے ڈویژن وائز کیا تھا, وہ تعداد بہت بڑھ گئی, ڈسٹرکٹ وائز کر رہا ہوں, تیزی سے چل رہا ہوں, تیزی سے چل رہا ہوں. ہو جائے گا انشاءاللہ, ڈاکٹر صاحب ہو جائے گا انشاءاللہ. ہم آپ کو بھی پہلے بھی ہو سکتا ہے, بعد بھی ہو سکتا ہے. ممکن ہے پہلے کا امکان زیادہ ہو, بعد بھی ہو سکتا ہے. ہاں, ایجنڈا اگر ہو جائے, وہ انقلاب کے ایجنڈے پر آ جائیں تو برابر بھی ہو سکتا ہے. ترجیح دوں گا, برابر ہونے کے ترجیح دوں گا اگر انقلاب کے ایجنڈے پر آ جائیں. نہیں, ایسی ڈیٹ ابھی فکس نہیں کی. یہ جتنی افواہیں نکلی ہیں وہ ساری غلط افواہیں. ابھی ڈیٹ ہماری مشاورت میں بھی ڈسکس نہیں ہوئی. نہیں جی, میں کسی کے پروگرام میں نہیں جا رہا, نہ وہ میرے پروگرام میں آ رہے ہیں, نہ ہمارے پاس کوئی دعوت آئی ہے, نہ میں نے قبول کی ہے. میں نے تو اصولی بات آپ کو کہہ دی, میں نے کوئی دعوت نہیں آئی میرے پاس, یہ کیٹیگوریکل کہہ, نہ میں نے قبول کی ہے, نہ ہم نے ان کو دعوت بھیجی ہے, نہ انہوں نے قبول کی ہے. یہ سمپل بات ہے کہ پہلے ایجنڈا ایک ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن کی تبدیلی اور 4 حلقے میرا ایجنڈا نہیں ہے. میرا ایجنڈا 20 کروڑ عوام ہے. ایجنڈا ایک ہو جائے تو پھر دعوت دیے لیے بغیر بھی 1 تاریخ پہ ہم نکل سکتے ہیں. وہ تاریخ مل کے طے کر لیں گے. ڈاکٹر صاحب انقلاب کا تعین مل کر ہو جائے گا, مل کر ہو جائے گا. پہلے اصل بات پہ تو تعین ہو جائے نا, نکلنا کس لیے ہے. ڈاکٹر صاحب انقلاب آنے کے بعد اگر آپ برسر اقتدار آتے ہیں تو آپ کا سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوگا؟ دیکھیے, عوام برسر اقتدار آئیں گے, ایک تو کریکٹ کر لوں گا میں اپنی بات ابھی نہیں کر رہا. جب عوام برسر اقتدار آئیں گے اور جو عوامی سٹرکچر گورنمنٹ کا قائم ہوگا, پہلا سٹیپ احتساب ہوگا. زبردست احتساب ہوگا. تھینک یو. اور زبردست اور زبردست اور زبردست احتساب ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.